اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو نماز کے احکام میں ہو رہی تھی اور ہم پہنچ گئے تھے، نماز کے واجبات ذکر کیے تھے پچھلے درس میں۔ اب ہے کہ نماز میں قراءت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ نماز کی پہلی 2 رکعتیں یا نماز ہے ہی 2 رکعت، جیسے صبح ہے یا ظہر اثر ہو گئی، مغرب عشاء ہو گئی، اس کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد، سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، اور سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورت پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ مکمل سورت پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، مجبوری کی صورت میں الحمد پر اکتفا کیا جا سکتا ہے اور یہ سورت پڑھنا پھر ضروری نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر مکمل سورت کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے چھوٹی سورت ہو، جیسے سورت کوثر ہے، سورت توحید ہے، یا لمبی سورت ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ سوال، نماز میں قراءت سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ جواب، فریضہ نماز مستحب نماز میں یہ واجب نہیں ہوتی سورت پڑھنا۔ مستحب نماز میں آپ صرف الحمد پر اکتفا کریں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فریضہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورت پڑھنا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے، لیکن ہر قسم کی مجبوری کی حالت میں دوسری سورت معاف ہو جاتی ہے۔ مجبوری ہے تو پھر سورت معاف ہو جاتی ہے۔ آگے سوال ہے، فرادہ نماز پڑھنے والے کے لیے جار اور اخفات کا کیا حکم ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی بعض ہمارے نوجوان، بعض لڑکے اس مسئلے کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شرم کی وجہ سے اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ کچھ نمازیں ہیں جو بلند آواز سے پڑھنی ہیں، اور کچھ ہیں جو اخفاتن پڑھنی ہے، یعنی بلند آواز سے کم آواز میں پڑھنی ہے، جس کو بلند نہ کہا جا سکے، یہ اخفات ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے کان میں بات کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ بلند نہیں ہوتی بات جو اس کے کان میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اخفاتی ہیں کچھ نمازیں، کچھ جہری ہیں۔ جہری نماز میں اگر جان بوجھ کر ایک بندہ جہرن نہیں پڑھ رہا، بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا، چاہے اس کو شرم آتی ہے جیسے بعض نوجوانوں کو آ رہی ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز اخفاتی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں اخفات ضروری ہے، احتیاط واجب بنا پر اخفات ضروری ہے۔ کتنی مقدار ہے اخفات کی؟ الحمد اور سورت پہلی رکعت میں اور الحمد اور سورت دوسری رکعت میں یہ اخفاتی ہے، ظہر اور عصر میں۔ اور تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں بھی اگر الحمد پڑھیں تو اخفاتی ہوگی، اور اگر الحمد کی جگہ تسبیحات 4 پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ بھی اخفاتی ہوگی۔ تیسری اور چوتھی رکعت ظہر عصر کی ہو، بلکہ تیسری اور چوتھی رکعت عشاء کی ہو یا تیسری رکعت مغرب کی ہو، وہاں بھی اخفاتی ہے۔ تو یہ اخفاتی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ رہا مسئلہ صبح کی نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں الحمد اور سورت، یہ جاری ہے، یعنی یہ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ان میں بھی الحمد اور سورت جاری ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ یہ الحمد اور سورت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ باقی نماز رکوع، سجود، تشہد، قنوت، آپ کو اختیار ہے، بلند آواز سے پڑھیں، اخفاتن پڑھیں، جارن پڑھیں، آپ کو اختیار ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں الحمد اور سورت کی، کہ ظہر عصر میں اخفاتی ہے، صبح، مغرب اور عشاء میں جاری ہے۔ اور جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یا مغرب ہے تو اس کی 1 رکعت ہے، آخری تیسری رکعت، ان میں جو الحمد پڑھے یا تسبیحات 4 تو وہ اخفاتی ہے، ساری نمازوں میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب۔
یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جاری ہیں صبح مغرب اور عشاء، یہ مردوں کے لیے جاری ہے، احتیاط واجب ہے کہ مرد جہرن پڑھیں، خواتین کو اختیار ہے جہرن پڑھیں ان کی مرضی، اخفاتن پڑھیں ان کی مرضی، لیکن جو ظہر اثر ہے ان میں خواتین اور مرد سب کے لیے یہ حکم ہے کہ انہوں نے اخفاتن پڑھنی ہے۔ جواب، مرد اور عورت دونوں احتیاط واجب کی بنا پر نماز ظہر اور عصر کی پہلی دونوں رکعات کی قرات اخفات کے ساتھ کریں، مرد اور عورت دونوں، اخفات دونوں کے لیے واجب ہے احتیاط واجب بنا پر، جبکہ نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاء کی، ان تین نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر مرد، خاتون مرد، جہر کے ساتھ قرات کرے گا، اور عورت کو جہری نمازوں میں، یہ جو صبح مغرب اور عشاء ان تین نمازوں میں جہر اور اخفات کے درمیان اختیار ہے، خاتون جاری پڑھے اخفاتی کرے اس کو اختیار ہے۔ البتہ تیسری رکعت، چوتھی رکعت، البتہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مرد اور عورت احتیاط واجب کی بنا پر الحمد یا تسبیحات اربع اخفات کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت جس نماز کی بھی ہو، جاری نماز کی ہو، اخفاتی نماز کی ہو، اس میں مرد اور عورت دونوں نے الحمد یا تسبیحات اربع بھی اخفات کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب یہ جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا، اخفات پست آواز سے پڑھنا، اس کا کیا معیار ہے؟ کہا اس کا معیار عرف ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ کہیں کہ بھئی یہ وہی پست آواز جو ظہر اور اثر میں ہوتی ہے یہ اسی اخفات میں پڑھ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اور آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ کہیں کہ جو جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا مطلوب ہے وہی کر رہا ہے، لوگ کہیں کہ یہ جہر ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو معیار ہمارا عرف ہے، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، معاشرہ ہمارا جو ہے یہ معیار ہے۔ تو ہم نے آپ کو مثال دی ہے، جیسے ہم کسی کے کان میں بات بتاتے ہیں تو یہ اخفات ہوتا ہے، اور ایسے جب سارے مل کر بیٹھے ہیں گپ شپ آپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو یہ جہر ہے۔ یہ ایک مثال ہم نے ذکر کی ہے، فیصلہ اس بات کا کہ جہر اور اخفات یہ ہمارے عرف نے کرنا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ بھول کر جاری نماز کو اخفاتاً پڑھ دے اور اخفاتی کو جہراً پڑھ دے بھول کر، یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسے کر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ گیا ہے تو جتنی پڑھ چکا ہے اس کو بس ٹھیک ہے، وہ ہو گئی، جو ابھی باقی ہے قرات تو جو اس کا وظیفہ ہے جہر، اس کا وظیفہ ہے تو پھر آگے جہراً پڑھے، اخفات اس کا وظیفہ ہے تو آگے اخفاتاً پڑھے۔ اگر بھول کر یا مسئلہ سے، لا علمی کی وجہ سے جہر کی جگہ اخفات اور اخفات کی جگہ جہر کے ساتھ پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اچھا، آگے سوال نمبر 14 ہے، رکوع کا طریقہ اور چند واجبات بیان کریں۔ جواب، رکوع میں جو پہلا واجب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھکے اللہ کے سامنے خضوع کے قصد سے، خشوع کے قصد سے، ایک ذلیل بندہ اپنے مولا کے سامنے جیسے جھکتا ہے اس قصد سے جھکے، اتنا جھکے کہ انسان کی انگلیوں کے جو سرے ہیں یہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکنا واجب ہے۔ یہ ایک واجب ہو گیا رکوع کا۔ دوسری چیز جو رکوع میں واجب ہے وہ ہے ذکر پڑھنا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، یا اگر یہ نہیں پڑھتا تو اس کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا، یہ بھی کافی ہے، اور دونوں بھی کہہ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 3 دفعہ یہ کہہ سکتا ہے۔ تو واجب مقدار یہ کہ ان میں سے
جو بڑی تسبیح سبحان ربی العظیم اس کو ایک دفعہ کہنا واجب ہے، یا اس کی جگہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ ہے ذکر۔ جب رکوع میں گیا ہے، جیسے پہنچا ہے وہاں سے لے کر رکوع ختم کرنے تک انسان کا بدن میں استقرار ہو، ہل نہ رہا ادھر ادھر یا آگے پیچھے ہل نہ رہا ہو، چاہے ذکر نہیں بھی پڑھ رہا تب بھی یہ ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذکر واجب پڑھ لیا ہے، اس کے بعد مستحب ذکر پڑھ تب بھی یہ استقرار اور طمانینت اور سکون بدن کا یہ ضروری ہے۔ خاموش ہے پھر اس ذکر مکمل کر لیا ہے، رکوع سے اٹھنے سے پہلے تک یہ سکون ضروری ہے، یہ بھی ایک واجب کام ہے۔ اور جو واجب کام ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، جس وقت ہم سبحان سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو یہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی واجب ہے۔ اور چیز جو رکوع کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ قیام سے رکوع میں آئیں، قیام سے رکوع میں آنا، اس کو ہم کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ قیام متصل برکوع کو اچھی طرح سمجھ لیں، بعض بندوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہوا ہوتا۔ قیام متصل برکوع کا معنی ہوتا ہے قیام سے رکوع میں آنا۔ اگر کوئی بندہ قرات کر رہا ہے، سورہ انا انزلنا پڑھ رہا ہے، سورہ انا انزلنا آدھی اس نے پڑھی اور بھول کر وہ رکوع میں چلا آیا ہے اور باقی اس نے رکوع میں پڑھی ہے، تو اس نے قیام متصل برکوع کیا ہے، اس کا رہ نہیں گیا، کیونکہ یہ قیام سے ہی رکوع میں آیا ہے۔ ہاں بھول کر یہ سورہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا تھا تو اس نے بھول کر رکوع میں آ کر مکمل کی ہے، آخری ایک آیات مثلا جو ہے اس نے رکوع میں آ کر مکمل کی ہے، تو اس نے قیام متصل برکوع ترک نہیں کیا ہے، کیونکہ قیام متصل برکوع کا معنی ہوتا ہے قیام سے رکوع میں آنا۔ تو یہ قیام متصل برکوع کس صورت میں ترک ہو جاتا ہے، اب ہمارے ذہن میں سوال تو آئے گا۔ تو یہ ترک ہوتا ہے اگر کوئی بندہ رکوع ہی بھول جائے، سورہ انا انزلنا مکمل کیا ہے، اس کے بعد سیدھا سجدے کی طرف چلا گیا ہے، اور سجدے میں سر رکھنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا میں نے تو رکوع نہیں کیا، اب جیسے وہ جھکا ہوا تھا اسی جھکی ہوئی حالت میں وہ رکوع میں کھڑ گیا ہے، تو اب یہ قیام سے رکوع میں آ رہا ہے یا جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں آ رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پر قیام متصل برکوع رہ گیا ہے۔ تو جو قیام سے رکوع میں آ رہا ہے اس کا نہیں رہتا، جو جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں آتا ہے اس کا قیام متصل برکوع رہ جاتا ہے۔ اچھا، رکوع میں جو واجبات تھے وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ جواب، رکوع سے مراد خدا وند عالم خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کے کثرت سے اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ ایک ضروری کام ہے، واجب۔ دوسرا، رکوع میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ ایک دفعہ کہنا واجب ہے، یا اس کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا واجب ہے، یہ ایک اور واجب ہو گیا۔ اور واجب یا مستحب ذکر، واجب اور مستحب ذکر مکمل ہونے تک رکوع میں سکون کی حالت میں رہنا ہے، یہ اور واجب ہوگی۔ اگر یہ سکون جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز باطل ہوگی، ہاں مجبوری کی صورت میں رہ گیا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے، اگر کوئی بندہ رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہے، یہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ وغیرہ، یہ وغیرہ میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ واجب، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں، ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ قیام متصل برکوع، یعنی قیام سے رکوع میں آنا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی قیام سے رکوع میں نہیں آیا ہے، وہ جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں آئے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، اب آگے سوال ہے سجدہ کے بارے میں، سجدہ کا طریقہ اور اہم واجبات ذکر کریں۔ جواب، مندرجہ ذیل 7 اعضاء کا سجدہ میں زمین پر رکھنا واجب ہے، 7 اعضاء کا، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 لگائیں، تب جا کے آپ کا سجدہ مکمل ہو رہا ہے اور واجب ادا ہو رہا ہے۔
پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ سجدہ میں ضروری ہے۔ سجدہ کا واجب ذکر یہ ہے کہ ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ ایک دفعہ کہنا کافی ہے، یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 3 دفعہ کہیں، 5 دفعہ یہی بڑا ذکر کہیں، 7 دفعہ کہیں، 9 دفعہ کہیں، طاق عدد میں جتنا بڑھاتے جائیں ثواب بڑھتا جائے گا۔ ہم واجب مقدار بتا رہے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح صلوات پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن رکوع میں، سجدہ میں صلوات کا اپنا ثواب ہے۔ اچھا، یا تو یہ ذکر جو بڑا ذکر ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ ایک دفعہ واجب ہے، یا اس کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ واجب ادا ہو جائے گا، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اچھا، یہ سجدہ کا ذکر ہو گیا۔ سجدہ میں اور چیز جو واجب ہے وہ ہے کہ واجب ذکر پڑھ رہے ہوں، مستحب ذکر پڑھ رہے ہوں، جب تک سجدہ کی حالت میں ہیں تو بدن کا سکون یہاں پر بھی واجب ہے، ہل نہ رہے ہوں، یہ سکون یہاں بھی واجب ہے۔ واجب اور مستحب ذکر کے ختم ہونے تک حالت سکون میں رہنا، یہ ایک اور واجب ہے سجدہ میں۔ اور چیز جو سجدہ میں واجب وہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اگر کسی بعض بندے جلدی میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں، صحیح بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کرنے والے کی نماز باطل ہے۔ تو واجب ہے کہ 2 سجدوں میں سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، چاہے وہ بیٹھنا آدھے سیکنڈ جتنا ہو، لیکن مکمل سیدھا ہو کر بیٹھے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے۔ اور درمیان میں جو ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، بیٹھنا واجب ہے، چاہے تھوڑی سی مقدار ہو لیکن ہو سکون کے ساتھ بیٹھنا۔ آگے ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا اور سکون سے بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ وغیرہ آگے لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی جب 2 سجدے مکمل کر لے گا تو سجدے سے سیدھا قیام کی طرف نہ جائے، احتیاط واجب ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھے، بیٹھنے کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب سوال ہے آگے کہ کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ جواب، ہر وہ چیز جس کو زمین کہا جاتا ہے اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مٹی ہے، ریت ہے، یہ سیمنٹ، بجری، ریت، اس سے بنا ہوا فرش ہے، کنکریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، پتھر ہے، اس پہ سجدہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اگر پتھر ہے، شیشہ نہیں ہے، پتھر ہے، عقیق ہے، یاقوت ہے، پتھر ہے، تو اس پہ بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ کم از کم وہ اتنی مقدار ہو، یہ جو انگلی کا اگلا حصہ جو میری ہتھیلی پہ لگ رہا ہے، یہ پورا پورے کی بات میں نہیں کر رہا، آگے والا حصہ، یہ اتنی مقدار ہے آپ کی انگوٹھی میں جو نگینہ ہے، جو پتھر کا ہے، اتنی مقدار ہے تو آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو مومن کی علامتوں میں سے ایک تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہے، تو وہ اگر آپ کی ہے تو وہ آپ کے سجدہ میں بھی کام آ سکتی ہے، عقیق کی ہو، یمنی عقیق ہو تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، اسی طرح معذرتاً ہر وہ چیز جسے زمین کہا جا سکتا ہو اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، مثلا مٹی، ریت، سیمنٹ سے بنے فرش اور اینٹ پر سجدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نباتات، اچھا اینٹ جو ہے نا، اس پر اینٹ ہے یا یہ ماربل لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ پتھر ہو ماربل، تو اس کے اوپر کوئی پالش نہ ہوئی ہو، اگر پالش کی گئی ہے تو پالش پہ سجدہ نہیں ہوتا، آپ کی پیشانی پھر اینٹ تک نہیں پہنچے گی، درمیان میں پالش آ جائے گی، تو پالش پہ تو سجدہ نہیں ہوتا، تو لہذا اینٹ پر سجدہ ہو جاتا ہے، پالش اوپر نہ ہو۔ جس طرح پلاسٹک پہ سجدہ نہیں ہوتا، کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا، تو پالش پہ سجدہ نہیں ہوتا، پالش نہ ہو۔ اچھا، اور کس چیز پر سجدہ ہوتا ہے؟ نباتات، زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، پتے پہ، گھاس پہ، لکڑی پہ،
سجدہ ہو جاتا ہے. بس جو زمین سے اگنے والی ہیں ان میں سے ان چیزوں پر سجدہ نہیں ہوتا جو کھانے میں استعمال ہوتی ہیں یا پہننے میں استعمال ہوتی ہیں. جیسے کپاس ہے زمین سے اگتی ہے، خود جو کپاس ہے سفید، لیکن یہ کپڑا اسی سے بنتا ہے، تو اس کپاس یہ جو روئی ہے آپ نے لیا اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. پٹسن پہننے میں استعمال ہوتی ہے تو اس پر بھی سجدہ نہیں ہوگا. کھانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں زمین سے اگتی ہیں ان پر سجدہ ہے. تو کھانے اور پہننے میں استعمال ہونے والی چیزوں کے علاوہ تمام نباتات پر سجدہ ہوگا. ہاں وہ نباتات جو پانی کی سطح پر اگتی ہے، جیسے کنول ہے پانی کے اوپر اگتی ہیں، تو ان پر بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا. باقی ساری نباتات پہ سجدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح نباتات اور درختوں کی تمام اقسام کے پتوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے، سوائے ان نباتات پر جو کھانے یا پہننے میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا کپاس، پٹسن وغیرہ، ان پر سجدہ نہیں ہو سکے گا جو خود کھانے میں استعمال ہوں. جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کھانے میں استعمال خود نہیں ہوتی، جیسے بادام کا چھلکا وہ کھانے میں استعمال نہیں ہوتا، اندر سے بادام نکلتا ہے وہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے، تو جو کھایا جاتا ہے اس پہ نہیں ہوگا، چھلکے پہ سجدہ ہو جائے گا. اخروٹ کے چھلکے پہ سجدہ ہو جائے گا، اس کا جو گودا ہے اس پہ سجدہ نہیں ہوگا، وہ کھایا جاتا ہے. جو خود کھانے میں استعمال ہو اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. اچھا کاغذ، ہر کاغذ پہ سجدہ ہو جاتا ہے، کاغذ ہو آپ کے پاس تو مطمئن ہو کر اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کاغذ پر بھی سجدہ کرنا درست ہے. اور یہ یاد رہے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے. پیشانی رکھنے کی جگہ سجدہ گاہ ہے پاک ہو، اگر خدا نہ خواستہ سجدہ گاہ نجس ہو گئی ہے تو اس کو پاک کریں، یا کاغذ ہے وہ نجس ہے تو اس پہ سجدہ نہ دیں، زمین نجس ہے اس پہ پیشانی نہ رکھے. پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. باقی اعضاء جو سجدے میں رکھیں، ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ جس جگہ پہ آئے وہ جگہ اگر نجس ہے تو سجدہ ہو جائے گا. پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو، چاہے باقی اعضاء سجدہ کی جگہ پاک نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا آگے ہے قرآن مجید کے واجب سجدے کتنے ہیں. پیچھے بھی ہم نے ذکر کیے تھے. قرآن مجید کے واجب سجدے 4 ہیں، 21 پارہ میں، 24 میں، 27 میں اور 30 میں. یہ جہاں ذکر ہیں درج ذیل سجدے. قرآن مجید میں 4 آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، پڑھنے سے زبان کے ساتھ. اگر دل میں پڑھا ہے، زبان نہیں حرکت کی ہے، قرات نہیں ہوئی ہے، سجدہ واجب نہیں ہوگا. آیات کو دیکھا ہے سجدہ واجب نہیں ہوتا، دل میں پڑھا ہے سجدہ واجب نہیں ہوگا، زبان سے پڑھا ہے الفاظ جس کو کہتے ہیں تو سجدہ واجب ہوگا. یا توجہ سے سننے سے، اگر کوئی تلاوت ہو رہی ہو، جیسے ابھی حرم میں تلاوت ہو رہی ہے اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، میں ادھر متوجہ نہیں ہوں، تو سجدہ والی آیت اگر اس نے پڑھ دی تو میرے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے توجہ سے سنا ہی نہیں ہے. تو جو توجہ سے سنے اسی پر سجدہ واجب ہوتا ہے. توجہ سے سننے سے آیات ختم ہونے کے بعد، آیات سجدہ ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے. اور وہ آیات جن کے سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں. سورۃ سجدہ 21 پارے میں کی آیت نمبر 15، سورۃ حامیم سجدہ 24 پارہ میں اس کی آیت نمبر 37، سورۃ النجم 27 پارہ میں اس کی آیت نمبر 62، اور سورۃ علق 30ویں پارے میں اس کی آخری آیت جو ہے وہ ہے 19 نمبر آیت. اس کے پڑھنے یا غور سے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اب ہے قرآن مجید کے واجب سجدے کا طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ آسان ہے. اس سے پہلے کوئی تکبیرۃ الاحرام کہنا، اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد تشہد، سلام کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے سجدہ دینا ہے. لیکن ایسی چیز پہ سجدہ دیں جس پر سجدہ ہو جاتا ہو، مٹی، ریت، لکڑی، کاغذ، ایسی چیز پہ سجدہ دیں. اور وہ چیز بھی مباح و غصبی نہ ہو. اگر کسی کا کاغذ آپ خدا نخواستہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے چوری شدہ تو وہ غصبی ہے، غصبی پہ یہ سجدہ نہیں ہوگا، جس طرح نماز کا سجدہ نہیں ہوتا. جواب احتیاط واجب کی بنا پر یہ سجدہ ان چیزوں پر کیا جائے جن پر سجدہ صحیح ہوتا ہے اور وہ چیز مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو.
اس کے علاوہ نماز کے سجدہ والی باقی شرائط کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ باقی جتنی باتیں نماز کے سجدہ میں ہم نے کی ہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا ذکر پڑھنا اس میں واجب نہیں ہے، آپ صرف سجدہ کر لیں کچھ بھی نہ پڑھیں، قرآن مجید کا واجبی سجدہ ادا ہو گیا ہے، آپ سے سجدہ مطلوب تھا، ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح باوضو ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ نے غور سے سن لی اور آپ اس وقت وضو کی حالت میں نہیں ہیں اور سجدہ کی آیت اس نے پڑھ دیا تو آپ سجدہ کریں، باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آگے سوال ہے ہمارا تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ تو تشہد جو صحیح روایات ہماری ہیں ان سے جو تشہد لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تشہد میں یہ پڑھا ہے ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہماری صحیح و سند روایات سے آیا ہے۔ اور جو پاکستان میں ہمارے جھگڑا شروع ہے مومنین میں تو کہ شہادت ثالثہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، شہادت ثالثہ پر ہمیں اگر ایک بھی صحیح و سند روایت مل جاتی تو ہمارے فقہا فوراً فتویٰ دیتے کہ پڑھیں، مستحب ہو جاتا یا واجب ہو جاتا جیسے روایت کہہ رہی ہوتی۔ روایت اگر واجب کا کہتی تو واجب ہو جاتا، جو چھوڑتا اس کی نماز ہی باطل۔ لیکن ہمیں ایک بھی صحیح و سند روایات نہیں ملی ہے، ہماری ہزاروں روایات آئی ہیں ہمارے پاس اہل بیت سے، لے ایک ہی نہیں ملی ہے تو کیا کیا جائے؟ اپنی جیب سے فتویٰ دینا یہ فقہ جعفریہ میں نہیں ہے۔ تو یہ تشہد ہے جو صحیح و سند روایات سے ہمارے پاس ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے بڑھائیں تو ذکر خدا بھی کہیں غلط انجام دیا جائے، جو موقع نہیں ہے اس طرح کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، چہ جائے کہ مولا امیر المومنین کا ذکر ہو۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ ہم جب سورت قرآن مجید کی یہ جو قرات جب ہم کر رہے ہیں نماز میں الحمد اور اس کے بعد قرآن مجید میں سے ایک سورت پڑھنی ہے، اگر ہم اس طرح کر لیں کہ سورت پہلے پڑھ لیں اور الحمد بعد میں پڑھیں، سارا ذکر خدا ہے، ساری قرآن کی آیات ہے، پھر بھی ہماری نماز باطل ہے۔ ہم نے اس طریقہ کی مخالفت کی ہے جو طریقہ شریعت نے وارد کیا ہے کہ الحمد ہم نے بعد میں پڑھی اور سورت پہلے پڑھ لی ہے، نماز باطل ہے۔ اب یہ ذکر خدا نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن نماز باطل ہے۔ تو نماز اسی طرح جیسے اہل بیت نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق جو چلا وہ فرما گئے ہیں کہ ان کو جو متمسک رہے گا وہی گمراہی سے بچ جائے گا، باقی سارے گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ خطرناک کام ہے۔ اچھا، اب ہے آگے کہ اگر کوئی شخص تشہد بھول جائے اور تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تشہد بھول گیا ہے اور تیسری رکعت میں تسبیحات اربع یا الحمد پڑھ رہا ہے اور اس کو یاد آیا کہ دوسری رکعت کا تشہد بھول گیا ہے، تو اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، پھر تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع پڑھے۔ جوابی صورت میں فوراً بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کو ابتدا سے شروع کرے اور یہ بے جا قیام کے لیے سجدہ سہو بھی ادا کرے۔ بے جا قیام یہ ہے کہ آپ نے تشہد کی جگہ قیام کر دیا ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، پھر بیٹھے ہیں تشہد میں اور پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھی ہے، تو درمیان میں جو قیام کا اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو دینا ہے جب نماز مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد سجدہ سہو دینا ہے۔ اب سجدہ سہو کا پورا طریقہ آگے آ رہا ہے، یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دو دن میں کل والے درس میں وہ آ جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ ترتیب اور موالات سے کیا مراد ہے؟ ہمارا آخری سوال ہے، ترتیب اور موالات اس سے کیا مراد ہے؟ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جس ترتیب سے آپ کو نماز سکھائی گئی ہے اسی میں پڑھیں، کسی چیز کو کسی سے پہلے اور کسی چیز کو بعد میں یہ کام نہ کریں۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی ہے کہ سورہ الحمد سے پہلے اگر آپ سورہ ان انزلنا پڑھ دیں اور الحمد بعد میں تو آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو ترتیب سے یہ مراد ہے۔ موالات سے مراد یہ ہے کہ فاصلے خام خواہ کے درمیان میں نہ دیں۔ الحمد مکمل کیا تو اس کے بعد فوراً سورہ شروع کر دیں، سورہ مکمل کیا تو رکوع میں چلے جائیں، رکوع مکمل کیا ہے تو کھڑے ہو جائیں، سامع اللہ لمن حمدہ کہا ہے تو پھر سجدے میں جائیں اور
اسی طرح ایسے نہ ہو کہ سامع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اس کے بعد جو ہے آپ سجدے میں نہیں جا رہے، ٹھہرے ہوئے، وہ جو پے در پے انجام دینا ہے وہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ یہ پے در پے انجام دینا، اس کو موالات کہا جاتا ہے۔ جواب، ترتیب سے مراد ہے کہ نماز کے اجزاء میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس ترتیب سے تعلیم دی گئی اسی ترتیب سے انجام دیں۔ جان بوجھ کر ترتیب کی مخالفت سے نماز باطل ہو جائے گی۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اجزاء کو پے در پے انجام دے اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ دے۔ یہ ہمارا درس آج کا یہیں ختم ہوا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔